دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت سارے عبرت کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود شریف پڑھا، کل بروز قیامت وہ میری شفاعت پائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب شفاعت پانے کے خواہش مند ہوں گے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ روزانہ صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا عفان بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حماد بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کی راتیں تھیں اور موسلا دھار بارشیں ہو رہی تھیں، اور اس بارش میں اتنی تیز بارشیں ہو رہی تھیں کہ غریبوں کے گھروں کے اندر پانی تک داخل ہو رہا تھا۔ آپ کے گھر کے متصل ہی ایک بیوہ کا گھر تھا، ایک غریب بیوہ کا گھر تھا۔ یہ بڑی پرہیزگار عورت تھی اور اس کی یتیم بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، اور گھر کچا تھا۔ بارش کی وجہ سے گھر میں پانی ٹپک رہا تھا، بلکہ گھر جو ہے وہ پانی سے بھر گیا تھا۔ ایسے میں اس نیک خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مالک و مولا، اے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو رحم اور نرمی فرمانے والا ہے، ہمارے حال زار پر رحم اور نرمی فرما۔ کیونکہ وہ گھر جو تھا میرے گھر کے بالکل ہی ساتھ متصل تھا، تو میں اس کی دعا سن رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس عورت کی دعا سے بارش بند ہو گئی، تو میں ایک تھیلی میں 10 سونے کی اشرفیہ لے کر اس عورت کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کو دستک دی۔ تو دستک سن کر عورت نے کہا، اللہ کرے کہ آنے والا حماد بن سلمہ ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو کہا کہ میں حماد بن سلمہ ہی ہوں، میں نے تمہاری آواز سنی تھی، تم دعا میں اس طرح کہہ رہی تھی کہ اے نرمی فرمانے والے پروردگار عز و جل، ہم پر نرمی فرما۔ کیا تمہاری یہ دعا قبول ہوئی؟ اللہ عز و جل نے تم سے کیا نرمی والا معاملہ فرمایا؟ تو وہ نیک عورت بولی، میرے پروردگار عز و جل نے ہم پر اس طرح نرمی فرمائی کہ بارش رک گئی، اور جو پانی ہمارے گھر میں تھا وہ خشک ہو گیا، اور میرے بچے بھی سردی سے محفوظ ہو گئے، انہوں نے گرمائش حاصل کرنے کا بھی انتظام کر لیا ہے۔ جب میں نے اس عورت کی یہ باتیں سنی تو سونے کی اشرفیہ والی تھیلی نکالی اور کہا، یہ کچھ رقم ہے، اسے اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ ابھی ہمارے درمیان گفتگو چلی رہی تھی کہ اچانک ایک بچی ہمارے پاس آئی۔ اس نے اون کا پرانا سا کرتا کا کپڑا پہنا ہوا تھا، جو ایک جگہ سے پھٹا ہوا بھی تھا، اور پیون بھی لگے ہوئے تھے اس کپڑے میں۔ ہمارے پاس آ کر وہ کہنے لگی، اے حماد بن سلمہ، کیا آپ یہ دنیاوی دولت دے کر ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردہ حائل کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے رب کی بارگاہ سے جدا کرنے کا سبب بنے۔ پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا، اے امی جان، جب ہم نے اپنے پروردگار سے اپنی مصیبتوں کی التجا کی تو اس نے فوراً ہی دنیاوی دولت ہماری طرف بھجوا دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف مبذول ہو جائے۔ پھر اس لڑکی نے
اپنا چہرہ زمین پر ملنا شروع کر دیا اور کہنے لگی ہے ہمارے پروردگار ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم ہم کبھی بھی تیرے در سے نہیں جائیں گے، ہماری امیدیں صرف تجھ سے ہی وابستہ رہیں گی، ہم تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے، اگرچہ ہمیں دھتکار دیا جائے لیکن ہم پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس بچی نے مجھ سے کہا اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برائے کرم آپ یہ رقم واپس لے جائیں اور جہاں سے لائے ہیں وہیں رکھ دیں، ہمیں اس دولت کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں ہمارا پروردگار عز و جل کافی ہے، وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، ہم اپنی تمام حاجتیں اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اور وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور ساری مخلوق کا حاکم ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، کیا ہی توکل ہے اور کیا ہی اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر یقین کامل کہ آج ذرا سی تکلیف پر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر توکل ہمارا کس قدر کمزور ہے، ذرا تکلیف آئی نہیں، بلکہ تکلیف آنا تو دور کی بات، ہم آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گرمی کے کپڑے تو خرید لیے، اگلے سیزن جو آئے گا سردیوں کا اس میں تو ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو کسی سے مانگ لیا جائے، کسی سے بات کر لی جائے، 10 امیر زادے جو ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں اس کی طرف ہماری نظر چلی جاتی ہے کہ یار ان سے کچھ لے لیں، کچھ مانگ لیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ اس مومنہ خاتون کا توکل دیکھیے کہ ان کے گھر میں بارش ہو رہی ہے، گھر میں پانی آ رہا ہے، یتیم بچیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے مدد بھی آ رہی ہے، اور سونے کی 10 اشرفیہ اس زمانے میں بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی توجہ اس دنیاوی مال کی طرف نہیں جا رہی کہ اگر مدد چاہیے، اگر لیں گے تو صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں۔ اور ان کی بچی دیکھیں، کیا ہی مدنی سوچ کہ کہیں یہ پیسہ ہمیں جو ہے اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کر دے، تو انہوں نے پیسہ لینے سے ہی انکار کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، توکل کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر توکل کرنے کی تعلیم کیا ہے؟ تو توکل کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔ اور یاد رہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں 20 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر توکل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن ظاہری اسباب نہیں چھوڑنے، یعنی یہ توکل نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر توکل کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ روزی دے گا، کیونکہ حرکت میں برکت، ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے، رزق حلال کمائیں، نکلیں، محنت کریں، حلال رزق کی تلاش کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ طلاق اللہ تبارک و تعالی عز و جل فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہاں بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے، کس شخص کو جس نے روزی کی جستجو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرے تو وہ اسے دونوں جہاں میں کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یا نہ کرو ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ یعنی آپ توکل کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جو آپ کا رزق مقرر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اگر توکل کرتے ہیں تو رزق کے ساتھ ثواب بھی ملتا ہے۔ دوسری چیز،
کہ توکل کرنے والا، یہ جو ہم سنتے ہیں نا لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، توکل کرنے والا کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا توکل ہے، میرا رب ہے، کوئی ہے جو مصیبت میں میری مدد کرے گا، کوئی ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے۔ توکل کرنے والے کا بھروسہ، یقین ظاہری اسباب پہ نہیں ہوتا۔ اب آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب کاروبار نہیں تھا تو جناب 5 وقتہ باجماعت نمازی تھے، اور اب کاروبار شروع ہو گیا تو جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے کہ یار کسٹمر چلا جائے گا، یعنی میں جماعت سے نماز پڑھوں گا کسٹمر نکل جائے گا۔ خاص طور پہ دکانداروں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار یہ جماعت سے نماز پڑھنے جاؤں گا اتنی دیر دکان بند رہے گی، اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنا نقصان ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پہ توکل کر کے تو دیکھیں، آپ کی روزی کہیں نہیں جائے گی۔ آپ نمازیں نہ پڑھتے ہوں تب جو ہے جو رب تعالیٰ عز و جل آپ کو روزی دے رہا تھا تو کیا نمازیں پڑھنے لگیں گے تو نہیں دے گا؟ جب جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے تب روزی دے رہا تھا، اب جماعت سے نماز پڑھیں گے تو کیا روزی میں کمی واقع ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا توکل ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پہ توکل اور یقین کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں کہ یہ اتنا بڑا سہارا ہے۔ عام طور پہ ڈپریشن کا شکار آدمی کیوں ہو جاتا ہے؟ رزق میں تنگی ہوئی، پریشان، اکیلا اکیلا سوچ رہا ہے، اس کو لگتا ہے میں اکیلا ہوں، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا نہیں، بالکل آپ کو کرنا ہے۔ حرکت میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ آپ کام تو کریں گے، لیکن اگر اللہ پر توکل ہوگا تو اس شخص کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا تو خودکشی تک کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ کہ جس رب تعالیٰ نے یہ سارا مال دیا تھا، اب چلیں چلا گیا، نقصان ہو گیا تو اسی کا تھا، صحیح چلا گیا، اب وہی رب عز و جل کیا دوبارہ دینے پر قادر نہیں ہے؟ کیا دوبارہ وہ رب عز و جل آپ کو وہ مال نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے۔ اگر یہ یقین ہوگا، یہ توکل ہوگا تو آدمی کیوں خودکشی کی طرف جائے گا، ڈپریشن کی طرف آدمی کیوں جائے گا؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیں حدیث شریف میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ پرندوں کا بھی عجیب توکل ہے، دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے ہماری طرح بینک بیلنس کوئی تھوڑی بنایا ہوتا ہے، پیسے جمع کر کے کوئی تھوڑی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بس اللہ توکل، صبح نکل جاتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ سیر ہوا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ان کو رزق ملتا ہے۔ دیکھیں یعنی اس اتنے چرند و پرند مخلوقات تو دیکھیے کتنی ہیں۔ میں کچھ عرصے پہلے سنا صرف کیڑے مکوڑوں کی قسمیں لاکھوں میں ہیں بھائی، آپ پرندوں کی دیکھیں تو سینکڑوں قسمیں ہوں گی الگ الگ، جانوروں کی دیکھیں کہ سب روزی پا رہے ہیں، تو ہم اشرف المخلوقات روزی سے کیوں محروم رہیں گے؟ روزی مل جانی ہے، وہ کہیں نہیں جانی۔ اللہ پر توکل کر کے تو دیکھیں، بس فرق یہ ہوگا کہ جب اللہ پر توکل کریں گے تو ڈپریشن نہیں رہے گا۔ آپ نے اپنے معاملات کس کے سپرد کیے ہیں؟ وہ جو حاکم کل ہے، جو دنیا کو چلانے والا ہے، آپ نے جب اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے، ختم ہو گئی بات، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ذل پہ توکل کرنے والا کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اسے ڈپریشن کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ مال گیا ہے تو آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اسی نے تو دیا تھا، ہم کون سے پیدائشی مال لے کر پیدا ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پہ جیسا حق ہے اگر ویسا توکل کیا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ صبح جو ہے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بڑا پیارا فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معظم بن جائے، یعنی معظم محترم بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے۔ اور جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کرے۔ اور جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو زیادہ
غنی جو چاہتا ہے کہ میں سب لوگوں میں زیادہ غنی ہو جاؤں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ جو مال و دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ کی اور میری اوقات کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کتنی دولت ہوگی یار، 100 1000 لاکھ کروڑ ارب کتنے ہوں گے، خرب ہوں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل تو مالک کل ہے، تو اس دولت پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا جو یہ پسند کرتا ہے غنی ہونا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر اگر توکل ہے تو ہمارے دنیاوی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ عز و جل کے سپرد کر دیا آپ نے مسائل، آپ فارغ ہو گئے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کے تمام معاملات کو حل فرما دے گا، آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں جیسا توکل کرنے کا حق ہے ویسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔